والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس امت کی قیامت تک کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے احکامات کا مجموعہ اپنا دین نازل فرمایا، اور اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے، اسی طریقے سے اس دین کو اپنی زندگی میں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے اندر اور اس امت کے اندر زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دین کی محنت بھی ہمیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس کے لیے دنیا کے اندر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طرح اس دین کو مکمل فرمایا، اسی طریقے سے دین کی محنت کو بھی کامل و مکمل بنا کر ہمیں عطا فرمایا. جس طرح دین مکمل، اسی طریقے سے دین کی محنت بھی کامل اور مکمل ہے. اس طرح دین کے اندر کسی کو اپنی ذاتی رائے اور اپنے تجربوں کو چلانے کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے دین کی دعوت کی اس مبارک محنت کے اندر کسی کو اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کی اور اسی طریقے سے اپنے تجربوں کو چلانے کی اجازت نہیں، بلکہ دین اور دین کی ساری محنت اور محنت کی شکلیں اور نقشے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عملی زندگی سے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے ثابت ہے. اس لیے ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری ہے، جس طرح ہم اپنے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرات صحابہ کے دین پر پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری کہ اپنی دعوت کی اس مبارک محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت پر پیش کریں، تاکہ ہماری یہ محنت سراپا ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ بات سراسر غلط ہے اور باطل خیال اور باطل تصور ہے کہ دین کی محنت کی کوئی سنت نہیں اور اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، اور یہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے اور تجربوں کے اعتبار سے جیسا زمانہ ہو اور جیسا حال ہو اور جیسا ماحول ہو اور جیسے لوگ ہوں، اس اعتبار سے دین کی محنت کی جائے، یہ بالکل باطل خیال، باطل تصور. جس طریقے سے آپ اس کا تصور اور خیال نہیں کر سکتے کہ آج کا زمانہ بہت ماڈرن زمانہ ہے اور لوگ انتہائی بے دینی کے اور ہر چیز کے اندر
خلاف سنت طریقوں کے عادی ہو چکے ہیں. لہذا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ضروری ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹھ کر کھانا ہی ضروری ہے تو امت کو حرج ہوگا اور امت کو بہت زیادہ مشقت ہوگی. اس لیے الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی گنجائش دے دی جائے اور کھڑے کھڑے کھانے کی بھی گنجائش دے دی جائے تو یہ کتنی احمقانہ، جاہلانہ، بے وقوفانہ تجویز ہوگی. اس سے زیادہ احمقانہ، بے وقوفانہ یہ تجویز ہے یہ کہنا کہ آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے، سہولتوں کا زمانہ ہے، ایجادات کا زمانہ ہے، نئے نئے آلات کا زمانہ ہے، اس لیے لوگوں کو سہولتیں دی جائے اور دین کی محنت کرنے کا طریقہ متعین کر کے نہ بتایا جائے. جس کے لیے جو سہولت ہو اور جو آسان طریقہ ہو اسے اختیار کر لیا جائے. بس دین کی محنت کرنا مقصود ہے، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ متعین نہیں ہے. یہ دعوت کی سنت کا سرے سے انکار کرنا. اس طرح کھانے پینے کی سنت اور اسی طریقے سے عبادات کی سنتیں قیامت تک متعین ہیں. التحیات اور التحیات کے اندر بیٹھنا اور بیٹھنے میں دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھنا اور پھر اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھانا یہی سنت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 20 کی انگلی بھی اٹھا لی جائے اور اس کے علاوہ چھوٹی انگلی اٹھا لی جائے، اس سے بھی تو سنت ادا ہو جائے گی. نہیں، آپ قیامت تک کے لیے سونے کی انگلی لگا کر آپ اسے اٹھاتے رہے، لیکن التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت کلمہ شہادت کے اٹھانے سے، اشارہ کرنے سے جو سنت ادا ہوگی وہ سونے چاندی کے انگلیوں کو اٹھانے سے وہ سنت ادا نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ قیامت تک جتنے بھی نئے نئے طریقے دین کو پھیلانے اور علم کو پھیلانے کے لیے آ جائیں، آپ ان سارے طریقوں کو اختیار کر لیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دین کو، اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے جو مجاہدے والے طریقے متعین کر کے ہمیں بتا دیے ہیں، اس طریقے سے ہٹ کر خدا کی قسم کبھی نہ دین پھیل سکتا ہے نہ علم پھیل سکتا ہے. گمراہیاں پھیل سکتی ہیں، ظلمتیں پھیل سکتی ہیں، جہالتیں پھیل سکتی ہیں، امت غفلت کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے اور سیرت کو چھوڑ کر کے اگر آپ نے تعلیم کا کوئی طریقہ یا دعوت کا کوئی طریقہ یا دین کو پھیلانے کا کوئی طریقہ اختیار کیا تو یہ قیامت تک انتہائی ناقص بات ہے اور اس سے جہالت ہی پھیل سکتی ہے، گمراہی پھیل سکتی ہے، ہدایت اور علم امت کے اندر نہیں پھیل سکتی. اس لیے ہماری پہلی بنیادی ذمہ داری، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے ہی جب دیکھا کہ بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے اس زمانے میں جو قرآن حدیث سے ثابت شدہ، قرآن حدیث سے ثابت شدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت شدہ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے ثابت شدہ کسی چیز کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے کو داخل کرنے کی کوشش کری، اپنے تجربوں کو مقدم کرنے کی کوشش کری تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہی سنتوں کے دشمن. اصحاب الرائے اعداء الدین، رائے والے ہمیشہ سنتوں کے، دین کے دشمن ہو. ایک طریقہ ہے، واضح ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی سیرت سے ثابت ہے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی 100 سالہ زندگی سے ثابت ہے. اور اللہ نے اسی طریقے کو معیار بنا دیا اور اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے چن کر کے نمونہ اس امت کے لیے بنا دیا کہ قیامت تک جو دین پر چلنا چاہتا ہے یا دین کی محنت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے طریقہ متعین ہے. ایسے متعین، طے شدہ، ثابت شدہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کی زندگی اور سیرت سے، اس کے اندر کوئی شخص اپنی رائے لگائے، اپنے تجربوں کو پیش کرے اور حالات کے اعتبار سے اسے دین کی محنت کو چلانا چاہے، یہ سنت کا دشمن ہے اور سنت کو مٹا رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ عادات کی سنتوں کو مٹانے چھوڑنے کا جتنا نقصان، اس سے ہزاروں گنا زیادہ نقصان ہے دعوت کی سنتوں کو چھوڑنا. آپ اندازہ لگائیں، ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھائیے. انہوں نے کہا میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں. آپ نے فرما دیا تیرا سیدھا ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں. چنانچہ موت تک وہ سیدھے ہاتھ کو منہ تک اٹھانے سے عاجز آ گئے، معذور ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک عضو سے اس سنت کو ادا نہیں کریں گے جو اس عضو سے متعلق ہے تو پھر موت تک اس عضو سے اس سنت کو ادا کرنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی. سمجھنے کی چیز، موت تک
اس آدمی کے اس عضو سے اس سنت کو ادا کرنے کی صلاحیت سلب اور ضبط ہو جائے، بد دعا لگ گئی۔ تو اب آپ بتائیے کہ دعوت کی جو سنت ہے جس کے ذریعے سے دین پھیلا اور دین ترقی کر گیا، اگر وہ سنتیں ہم نے چھوڑ دی تو پھر ہمارے اندر جتنی بھی دعوت کی سنتوں کو اختیار کرنے کی طاقت قوت روحانی اللہ نے ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہے، وہ ساری طاقتیں سلب ہو جائیں گی۔ اس لیے ہماری پہلی بنیادی ذمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اندر کن طریقوں کو، کن سنتوں کو اختیار فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سنتوں میں اہم ترین اور بنیادی سنت یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کو اپنی ذات سے چل کر جا کر دعوت دینے کا اہتمام فرمایا۔ سب سے اہم اور سب سے بنیادی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور حضرات صحابہ کی زندگی میں۔ اور اس دعوت دینے میں انسان کے جسم کا اور جسمانی طاقت کا دنیا بھر کے آلات متبادل نہیں ہو سکتے، جس طرح نماز ادا کرنے میں انسان کے جسم کا یہ دنیا کے آلات متبادل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح انسان نماز کے اندر اپنے جسم سے مکلف، اسی طرح دین کی دعوت امت تک پہنچانے، انسانیت تک دین کے پیغام کو پہنچانے میں اس امت اور امت کا ایک ایک فرد اپنے جسم سے مکلف۔ جتنی چاہے سہولت کے زمانے آ جائے لیکن دین پھیلے گا اس راستے سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے ان 5 باتوں کو ان تک پہنچا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، وہ بھی انہی کے دور کے، جب انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس دعوت کے پہنچانے میں تاخیر کا اندیشہ ہوا، انہیں لگا شاید ان سے تاخیر ہو رہی ان باتوں کے پہنچانے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان 5 باتوں کو پہنچانے میں آپ سے تاخیر ہو رہی ہے تو آپ کے بدلے میں چلے جاتا ہوں۔ وہ سارا مجمع اکٹھا ہو چکا ہے مسجد کے اندر بیت المقدس میں، اور میں جا کر کے یہ آپ کی طرف سے آپ کے بدل میں یہ 5 باتیں صرف ایک مرتبہ، یعنی کہ پورا کام آپ کا میں لے رہا ہوں، صرف اس کام میں تاخیر ہوتی بھی مجھے نظر اس وجہ سے۔ تو اس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں خود جا کر بنو اسرائیل کو مسجد میں ان 5 باتوں کی تعلیم نہیں دوں گا اور دعوت نہیں پہنچاؤں گا، اور میرے بدلے اگر آپ نے جا کے باتیں پہنچا دی تو ایسا سنگین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے زمین میں زندہ دھسا دے۔ تو زمین میں زندہ دھسا دے گی۔ آپ سوچیں تو صحیح، کیا زنا ہو رہا، قتل ہو رہا، چوری ہو رہی، ڈکیتی ہو رہی، کیسی اللہ کہتے نہیں منصب نبوت ہے، نبوت کا یہ فریضہ منصب ہے کہ نبی دعوت دینے میں اپنے جسم کے ذریعے سے مکلف ہے، جسم کے ساتھ مکلف ہے۔ جسمانی طاقتیں ایک نبی کو جو فرشتوں کی شکلوں میں دی جا رہی ہے، وہ ساری طاقتیں اللہ کے ایک پیغام کو اللہ کے ایک بندے تک پہنچانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ایک نبی خود مکلف ہے۔ آپ سوچئے، نبی اگر کوئی شخص کسی شخص کا دین کی دعوت اور دین کا پیغام پہنچانے میں بدل ہو سکتا ہے تو ایک نبی دوسرا نبی کا بدل ہو سکتا ہے، اس سے بہترین کوئی کسی کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دونوں ایک ہی زمانے کے نبی ہیں، اور دونوں ایک ہی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، اور مجبوری ہے، ان سے تاخیر ہو رہی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ارے کہاں چل پھر رہے ہو، کہاں ملاقاتیں کر رہے ہو، کہاں گشت کر رہے ہو، ذرا جانے سے پہلے فون تو کر کے پوچھ لو ہے کہ نہیں۔ ایک نمبر کا باطل خیال ہے آپ کا، ملاقاتوں کی جانیں نکال دی اس نے، گشتوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا اس تصور نے آپ کے، یہ جانے سے پہلے پوچھ تو لو۔ آپ باطل خیال ہے، آپ اتنے جو ہے رواجی طریقوں کے عادی ہو چکے ہیں، آپ کے ملاقاتوں کے جنازے نکلے ہوئے، آپ کے گشتوں کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، نہ پہلا گشت رہا نہ دوسرا گشت رہا۔ جانے سے پہلے پوچھ لو جی، کیوں پوچھ لیں آپ؟ وہ آپ کو بلائے گا، دعوت دے گا، آئیے تشریف لائیے بیٹھیے گا، وہ تو چاہتے ہی نہیں کوئی میرے پاس آئے چل کر کے۔ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، اپائنٹمنٹ لے کر کے جائیں گے، یہودیت ہے نصرانیت ہے، اپائنٹمنٹ لے کر کے جاؤ۔ آپ کو یقین نہیں، آپ اچھی طرح لکھ کے رکھ لیجئے، یہودیت ہے نصرانیت ہے، اپائنٹمنٹ لے کر کے جاؤ۔ نبی کی اہم ترین سنتیں ان کے پاس جایا کرتے تھے جو طے کر چکے تھے کہ اس بندے کو ہمارے پاس آنے نہیں دینا ہے، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ یہ مایوس ہو جائے۔ اللہ کے نبی پھر جاتے تھے ان کے پاس۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اپائنٹمنٹ لے رہے بیٹھے ہوئے ملاقاتوں کے لیے،
مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ساتھی اسی میں سارا مشورہ نکل گیا، اس کے پاس جاؤں کہ نہ جاؤں، اس کے پاس جاؤں کہ نہ جاؤں، پہلے معلوم تو کرو ہے کہ نہیں۔ ایک ٹھیلے والا بھی یہ تصور کرتا ہوا گھر میں بیٹھا نہیں رہتا، گاڑی چلانے سے رک نہیں جاتا کہ پہلے دیکھ دونوں لوگ اٹھے کہ نہیں اٹھے، کس کو آج کی ضرورت ہے نہیں ہے، میری سبزی ترکاری کی اور میرے ٹھیلے کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کی، سامان کی کسی کو ضرورت ہے یعنی پہلے میں کنفرم کر لوں اس گلی میں کس کو ضرورت ہے، اس گلی میں نہیں، میرا کام ہے آواز لگانا، میرا کام پھیری کا کام، لینا نہ لینا اس کا کام۔ ہماری ساری مسجد اور جماعت گھنٹی کے اسی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، اپائنٹمنٹ لے کے۔ یہودیت نصرانیت ہے۔ حضرات صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دردرایا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو بالکل مایوس کر دیا، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہمارے پاس اتنی مرتبہ ڈانٹنے کے بعد، ڈپٹنے کے بعد، گالیاں دینے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد اور آپ کو برا بھلا کہنے کے بعد، آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ بندہ دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی آ گئے، اتنی مرتبہ آئے، بار بار آئے، اگر نہ آتے اتنی مرتبہ تو ہم کبھی مسلمان نہ ہوتے۔ یہ ہے گشت، یہ ہے ملاقات، تنظیمی سسٹم چل رہا ہماری ملاقاتوں کے جنازے نکلے پڑے، کوئی انسان حرکت کرنے کو تیار ہے، ساری دعوت، سارے مشورے، ساری ملاقاتیں، ساری تشکیلیں، ساری وصولیابی اور اللہ معاف فرما ہمارے جوڑ سارے اجتماعات ان موبائلوں کے اندر اور ان ساری گندگی کے اندر بھر رکھے ہم۔ سب سے بڑی سنت کو ہم نے آج چھوڑا ہوا ہے اور سنت کا جنازہ نکال رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منیب ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بیچ میں جا کے گشت اور ملاقاتیں کیا کرتے تھے کہ ان میں سے ایک کے بارے میں گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو سن بھی لے گا، بات قبول کرنا بہت دور کی بات ہے۔ منیب ازدی فرماتے ہیں خود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فمنهم من سبه وشتمه ومنهم من حثى عليه التراب ومنهم من تفل على وجهه حتى انتصف النهار۔ کہ اللہ کے نبی ایک سے درخواست کر رہے ہیں، لجاجت کر رہے ہیں، منت سماجت خوشامدیں کر رہے ہیں، اکیلے تنے تنہا، بھائی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا آتا ہے آپ کے چہرے انور پر اور آپ کے جسم مبارک پر مٹی ڈالتا ہے، اور تیسرا بدبخت آتا ہے اور آپ کے چہرے انور پر تھوکتا ہے براہ راست۔ اور یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات، 2.5 گھنٹے کی ملاقات، کہتے کہ چاش کا وقت ہو گیا، 6 گھنٹے ہو گئے لگاتار یوں ہی آپ دعوت دے رہے اور ان کی طرف سے یہ 3 برتاوے، مٹی ڈالنا، تھوکنا آپ کے چہرے انور پر اور پھر آپ کو برا بھلا کہنا۔ آپ کو انصار مدینہ کی طرح 6 آدمی کی جماعت چاہیے، ایسے جو جان و مال کے ساتھ دین کی نصرت کرنے والے اور دین کے انصار بن جائیں، تو آپ کو 10 سال گشت کرنے پڑیں گے، سیرت سے ثابت ہے۔ 10 سال گشت کریے، اور 10 سال گشت ایسا چاہیے کہ سب مخالفت ہو، کہیں سے کہیں تک کوئی آپ کو قبول کرنے والا، پسند کرنے والا، محبت بری نظر سے آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ہے نبوت والے اصل گشت، 10 سال۔ حضرت جابر کی روایت ہے، صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکے میں 10 سال گشت کرتے رہے، اور آپ کا حال یہ تھا، مخالفت کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی گلیوں سے، کوچوں سے، بازاروں سے دعوت دیتے ہوئے جاتے تو لوگ انگلیوں سے اشارے کر کے یہ ہے وہ آدمی جو پاگل ہو چکا، جو مجنون ہو چکا نعوذ باللہ، اور اپنے آباء اور اجداد کے دین سے پھر چکا ہے، اس کی بات نہ ماننی ہے، نہ کسی کو ماننے دینا ہے، نہ خود ملو نہ کسی کو ملنے دو۔ یہ ہے سرکش، یہ تو قریب والوں کا حال تھا۔ حضرت جابر فرماتے اور دور دراز علاقوں تک اللہ کے نبی اور آپ کی دعوت اور آپ کی گشتوں کی اتنی مخالفت تھی کہ دور دراز علاقے، یمن سے ایک آدمی، باقاعدہ روایت میں صراحت موجود ہے کہ یمن سے ایک آدمی چل رہا، حرمین شریف میں جانا ہے، عمرے کرنا ہے، تو اس سے پورے ذمہ دار یمن کے قبیلے کے چودھری لوگ، گھرانے کے بڑے بزرگ لوگ کہہ رہے کہ بھائی سب کچھ نصیحت ہو گئی، بیت اللہ میں جانا آپ کو کیا کرنا، اب ہماری آخری نصیحت وصیت مانو، اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو، اپنی سیفٹی چاہتے ہو اور اپنا عمرہ قبول کروانا چاہتے ہو، ایک آخری پرہیز والا ضرور کام کرنا۔ وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ قریش کے خاندان میں ایک نوجوان سا آیا، وہ پاگل سا آدمی، اپنے دین سے بددین ہو چکا ہے، بس اس کو دیکھنا نہیں، اس کی بات نہ سن لینا جاتا ہے۔
نعوذ باللہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندر مخالفت یوں ہے، باہر مخالفت یوں ہے، اور اللہ کے نبی اپنا کشف فرما رہے ہیں. سوچیے آپ ذرا سا. کشف اس کو کہتے ہیں، ملاقات اس کو کہتے ہیں. 10 سال تک آپ نے کشف کی کہ اندر بھی ایسی مخالفت اور باہر دور دراز ملکوں تک نصیحتیں وصیتیں کر کر کے بڑے بزرگ لوگ چودھری لوگ بھیج رہے کہ بھائی سب کچھ کرنا، حرم میں جانا، خانہ کعبہ کو دیکھنا، نمازیں پڑھنا، طوافیں کرنا، زمزم پینا، بوسہ دینا حجر اسود کا، سب کچھ کر لینا، لیکن بس ایک پرہیز، اس نوجوان سے ملاقات مت کرو. اور اللہ معاف فرمائے آج ہم کشف کرنے والوں نے طے کیا اس آدمی کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ہمارے کشتوں کا جنازہ نکلا پڑا ہوا ہے. وہاں وہ طے کرتے تھے کہ اس محمد نامی آدمی نوجوان سے بات نہیں کرنی ہے، ملاقات نہیں کرنی ہے، ورنہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے گا، میاں بیوی میں طلاق پڑ جائے گی، خاندان میں پھوٹ پڑ جائے گی. اور یہاں ہم نے طے کیا ہوا ہے آج ہم نے ملاقات کر لی ہے، لیکن تھوڑا سا ایسی ہے، ذرا سا اب ان سے ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے طے کیا ہوا، جماعتیں بھی آئیں گی لیکن نہیں، ادھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ محلہ بہت دیکھ چکے جی، اس محلے کے اندر فلاں حاجی صاحب کو اور فلاں صاحب کو بھی بہت دیکھ لیا، یہ تو بات ماننے کو تیار نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، انہیں تو چھوڑ دو بس. یہ فرق ہے ہمارے گشتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت میں، اور کچھ نہیں. ملاقات اور گشت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہدایت کا ذریعہ بنے. اور ہدایت کا ذریعہ کب بنے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارگزاری سنا رہے اور فرما رہے ہیں کہ جرجا کو کارگزاری سنا رہے میدان قتال میں، کہ جب جرجا نے پوچھا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو جاہل تھے، بڑے ہی گمراہ تھے، لیکن اللہ نے رحم فرمایا، ہم میں ہمارے خاندان میں سے ایک اونچے حسب نسب کے، اچھے حسب نسب کے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیج دیا، اور وہ ہمیں دعوت دینے لگے، دعوت دیتے رہے اور ہم انہیں جھٹلاتے رہے. وہ ہمارے قریب آتے، ہم ان سے دور بھاگتے، وہ ہم سے محبت کرتے، ہم ان سے نفرتیں کرتے. یہ مخالف سے مخالف آدمی کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ ہم میں سے گنے چنے لوگوں نے بات مان لی، دین قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن جو بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے، بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے، چودھری قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، بڑے تجربے کار سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ اللہ کے نبی سے دور رہے، دور رہے، دور رہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس سب کو دیکھتے ہوئے گشت نہیں چھوڑا، گشت کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ہماری پیشانیوں کو پکڑ پکڑ کر، ہمارے دلوں کو موڑ موڑ کر اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہدایت دی. اس کو کہتے ہیں گشت. آپ گشت کرتے رہو، جو چاہ کر اور محبت سے دین میں داخل ہوگا ہوگا، اور جو نہیں ہوگا لیکن ہدایت مقدر میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دلیل و خار کر کے آپ کی بات منوائیں گے ضرور. اتنی طاقت ہے اس تاثیر اس گشتوں کے اندر، ملاقاتوں کے اندر. ہمارے گشتوں میں جان نکلی ہوئی کیوں ہے؟ ہماری ملاقاتوں کے اندر سے ہماری ملاقاتوں کا پوسٹ مارٹم ہوا ہی اس لیے ہم نے ساری ملاقات اٹھا کے موبائل میں ڈال رکھی، ساری تحقیقات موبائل کے اندر ہے. ملاقات کی توفیق ہی تھی. صاف کہتے ہیں یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت مجاہدے پر ہدایت کے وعدے فرماتے ہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں کے مطابق اخلاص کے ساتھ پہنچانے میں آنے والی ناگواری تکلیفوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ وہ مجاہدہ کہلاتا ہے جس پر اللہ رب العزت یقینی طور پر آپ کی تربیت فرمائیں گے، ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. دوسرے نمبر پر مدعو کی ہدایت مقدر میں تو اسے ہدایت سے مالا مال کریں گے، اور اگر ہلاکت مقدر میں تو اسے اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود کر دیں گے. بہرحال مجاہدوں کے سارے حدوں کو پار تو کریے، مجاہدے کے جو معیار ہے وہاں تک تو پہنچیے. اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا تھا فلاں آدمی ہے وہ اسلام قبول کرے گا نہیں، اور وہ اتنا سرکش ہے کہ فرعون بھی اس کے سامنے فیل ہے، اور پھر بھی اللہ کے نبی بھیج رہے جاؤ جا کے ملاقات کرو. اور ہم چن چن کے ان لوگوں کے پاس جاتے جو ہمارے ہم خیال بن چکے ہیں، ہم پیادہ ہم نوالا، ہمارے کو دور سے دیکھ کر محبت بھری نظر سے استقبال کرنے کو تیار ہے، وہاں ملاقاتیں کرنے میں اچھا لگے. بیماری لگی پڑی خون کی طرح ہمارے اندر. اللہ کے نبی نے بھیجا جاؤ جا کر کے قریش کے سردار کو جو فرعون سے زیادہ غیر گزرا بدتر انسان ہے، سرکش انسان ہے، جا کے دعوت دو. فإنه أطغى من فرعون. چنانچہ جب گئے اور کلمے کی دعوت دی
تو وہ کہنے لگا تم جس الہ معبود اور رب کی اللہ کی دعوت دے رہے ہو پہلے یہ تو بتاؤ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا ہے کہ لوہے کا، سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ وہ صحابی سمجھ گئے اللہ کے نبی نے جو فرمایا بالکل فرعون سے گیا گزرا آدمی ہے، واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہ واپس آ کے تو چلو چھوڑ دیں، دوبارہ جاؤ، واپس فوراً الٹے پاؤں واپس بھیج دیں، جاؤ جا کے محنت کرو۔ اب دوبارہ جا کے اس نے پھر وہی سوالات کیے، وہ صحابی واپس آ گئے، پھر اللہ کے نبی نے بھیجا، اس نے جا کے انہوں نے جا کے دعوت دی، اس نے دوبارہ بھی وہی سوالات کیے۔ وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب وہ الٹے سلٹے سوالات کر رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے اپنی قدرت سے ایک بادل بھیجا، اس بادل کا ایک ٹکڑا اس مشرک کے سر پہ گرا، اس کی کھوپڑی اڑا دی۔ آنکھوں کے سامنے اللہ کی غیبی مدد نصرت، انفرادی دعوت، یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نصرت دور نبوت اور دور خلافت میں جو اتری ہے ان کے اسباب میں سب سے بنیادی فنڈامنٹلی سبب ہے انفرادی دعوت۔ آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ انفرادی دعوت کا کرو اہتمام۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب اس سے ملاقات تو پوری امید پوری طاقت سے دعوت دیتے اور وہ پوری طاقت لگا کے پوری امید سے انہیں جھٹلا دیا کرتا تھا، پھر اللہ کے نبی ملتے پھر دعوت دیتے۔ ملاقات کا تو کوئی ٹائم نہیں، یہ تو ہماری بیماری ہے، ملاقات کے لیے ٹائم فکس کر رکھے، اور ایک تو ہم اپنی ملاقات 2-2.5 گھنٹے کی اور اس کا ٹائم فکس ہے ظہر اثر مغرب، اور پھر اس کے بعد جب کسی کے پاس جاویں گے تو اس کا ٹائمنگ دیکھتے دیکھتے جاتے، بس اپنا ٹائمنگ ان کا ٹائمنگ دیکھتے دیکھتے 2.5 گھنٹے پورے ہو رہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اپنا ٹائم دیکھتے رہو بیٹھے ہوئے اور ان کا ٹائم دیکھتے رہو، 2.5 گھنٹے یوں نکالو بیٹھے بیٹھے، اور پھر مایوس ہو جاؤ ہم نے تو 2.5 گھنٹے کیا 10 گھنٹے دے دیے، کچھ ہو ہی نہیں رہا، آپ کام ہی کیا کر رہے بیٹھے؟ اللہ کے نبی تو نہ اپنا ٹائم دیکھتے نہ سامنے والے کا ٹائم دیکھتے، بس یہ دیکھتے کہ اللہ کا بندہ ہے تو فوراً بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تمہید کے فوراً توحید کی دعوت دے دو، اٹھا کر کے مانے نہ مانے اس کا کام ہے، میرا کام پیش کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تھوڑی سی تاخیر کرنے پر میری پکڑ ہو جائے، ہمیں تو ڈر ہی نہیں، احساس نہیں، گش کے گش چھوٹے پڑے، ملاقات کی ملاقاتیں چھوٹی پڑی ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے ہم پکڑے جاویں گے اس کا ڈر اور خوف تک نہیں ہمارے اندر۔ یحییٰ علیہ السلام کو ذرا سا ایک مرتبہ اللہ کے اس حکم کو پہنچانے میں تھوڑی تاخیر کا اندیشہ ہوا، اس پر انہیں ڈر ہو رہا ہے کہ بھائی میرے بدلے کوئی اور پہنچا دے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ زمین میں زندہ دفنا دیں گے، اور ہمیں کوئی احساس نہیں، گش کے گش چھوٹ رہے ہیں، ملاقات کی ملاقاتیں چھوٹ رہی ہیں اور ہمیں زمین میں زندہ دفنائے جانے کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہمارے۔ وہ کہہ رہے تبلیغ کر رہے ہیں، گش کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں بھی کافر، ابو جہل بھی کافر، ہم دونوں وہم و گمان میں نہیں، مکے کی گلی سے نکلتے جا رہے، اللہ کے نبی اچانک سامنے آ گئے۔ یہ اچانک کیوں آ گئے؟ اللہ کے نبی کا کیا کام ہوا؟ اللہ کے نبی کا کام تھا کہ مکے کے گلی کے ایک ایک گھر کے ایک آدمی دشمن بن چکے ان کے بیچ میں گھومتے رہتے تھے، کوئی کہیں سے چھپک کر دپک کر بھی نکل رہا ہے اور وہ اچانک بھی آمنے سامنے انفارچونیٹلی ہو جائے، اسے دعوت دینی، میرا کام اپنا پورا کرنا ہے، مانے نہ مانے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ویسے گھوم رہے اللہ کے نبی، وہ چھپ چھپ کے نکل رہے اللہ کے نبی، لیکن اچانک اللہ کے نبی سامنے آدمی کے ساتھ میں کہ اے ابو جہل، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تجھے دعوت دے رہا ہوں، تو اللہ کی بات مان۔ جس پر ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہمیشہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہو اور ہمیشہ ہمارے آبا و اجداد کو تم جو ہے بے وقوف قرار دیتے ہو، تم یہ تو چاہتے ہو کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ ہم نے تمہاری بات، تم نے ہم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، چلو اچھی بات، ہم اس بات کی گواہی آپ کو خوشخبری سے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، لیکن جب تک ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوگی یقینی طور پر کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں وہ حق ہے، اس وقت تک ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ آپ پروف کریے، یقین دلائیے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات دیکھی تو اللہ کے نبی خاموش واپس چلے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ادھر مڑے اور ابو جہل میری طرف مڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم یہ جو محمد ابھی کہہ رہے تھے نا حق ہے بالکل، لیکن بات نہیں ماننے کا، کیونکہ یہ میرے قبیلے سے نہیں کسی اور قبیلے سے آئے، نچلے درجے کا ہے، کاسٹ چلتا نا اور بھی لوگوں کے، یہ حسد یہ سب سے بڑا مان ہے دین کی بات قبول کر تو صاحب کا۔ اللہ کے نبی ادھر مڑے اور مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں ابو جہل میری طرف متوجہ فاقبل علیہ، اور کہنے لگا ابھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو جس چیز کی مجھے دعوت دے رہے اللہ کی مان لو، یقیناً جس چیز کی دعوت دے رہے تھے وہ بالکل برحق ہے، لیکن ہم بات نہیں مانتے۔
اس کو کہتے ہیں گشت. اپائنٹمنٹ وغیرہ کچھ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی کافر تھا، میرے ابا ابو سفیان اور ہند بن عتبہ سب کافر، مکے کا زمانہ تھا. میرے ابا ابو سفیان میری اماں ہند بن عتبہ کو اپنے سواری پر پیچھے بٹھا کر کے اپنے کھیت کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، دیہات کی طرف جانے لگے. میں بھی اپنی گھوڑی پر سوار تھا. ابھی چھوٹا سا یہ ہمارا کنبا نکلا ہی تھا، اللہ کے نبی سامنے سے. اللہ کے نبی بڑا للچائی ہوئی نظر، جیسے کوئی بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا، کسی کو کھاتا ہوا دیکھ لے، بس اللہ کے نبی کی ایک نظر مل گئی. یعنی کہ پہلی مرتبہ نہ جانے کتنی ملاقاتیں ہو گئی، نہ جانے کتنی مرتبہ مایوس کر چکا ابو سفیان، دردلا چکا، جھٹلا چکا، لیکن نہیں، ایک موقع پھر مل گیا. تو ابو سفیان میں تھوڑی تمیز تھی، تو ابو سفیان نے کہا ہے اے معاویہ ذرا اتر جاؤ، یہ ان کو بیٹھنے دو تمہارے ساتھ. اچھا، ابو سفیان معاویہ اتر گئے، اللہ کے نبی ان کی گھوڑی پہ سوار. حضرت معاویہ کہتے ہیں اب میں پیدل اور میری سواری پر اللہ کے نبی اور میرے ابو امی یعنی ابو سفیان اور ہند بن عتبہ دونوں ایک ساتھ. ابھی چلے چند قدم تھے، اللہ کے نبی ایک دم سے بولے ہاں بھائی ابو سفیان، ہاں بھائی ہند بن عتبہ، میں تم دونوں کو اللہ کی دعوت دے دوں. شروع ہو گئے. آپ اپائنٹمنٹ لیتے رہو بیٹھے، اپائنٹمنٹ لیتے رہو بیٹھے. اور یہ تو وہاں کے چودھری تھے، تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نہ چھوٹوں سے اپائنٹمنٹ نہ بڑوں سے اپائنٹمنٹ، دعوت سب کو دے. اللہ کے نبی طائف گئے، طائف کے چودھریوں کو دعوت دینے، کوئی اپائنٹمنٹ نہیں پہلے سے، بس ایک امید تھی کہ میں جا رہا ہوں دعوت دینے کے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اگر بات مان لیں تو ان کا بڑا جھٹکا، ان کا بڑا قبیلہ بات مان لیں گے تو کام بڑھ جائے گا، لیکن بات نہیں مانی. صاف انکار کا. ابو ہند بن عتبہ کو اتنا غصہ آیا، اور ابو جب اللہ کے نبی دعوت دے کے چلے گئے، انہوں نے بات نہیں مانی، تو وہ بیوی کہنے لگے ابو سفیان سے کہ اچھا میرے بیٹے کو اس شخص کی خاطر اور ان کی اسی دعوت کے خاطر تم نے میرے بیٹے کو اتار کے ذلیل کر دیا. کہ نہیں نہیں، بھلے انسان ہے، بات مانو نہ مانو، لیکن انسان اچھے. دعوت ہر وقت ایک ہی فکر. جب مکے والے نہیں مان رہے تو اللہ کے نبی اب دوسرا گشت ہے، اب تھوڑا دور علاقوں میں بھی جائے. اپنا تو اندر کا گشت چل ہی رہا، ملاقاتیں چلی رہی، اب تھوڑا دور علاقوں میں جائے. اور اب موسم اور سیزن کا انتظار ہے. جس طرح ہم لوگ کا میلے کا انتظار ہوتا ہے، اس طرح موسم اور سیزن کا انتظار ہوتا ہے. چنانچہ ایام حج کا بڑا انتظار رہتا تھا. کیوں؟ ایام حج میں دور دراز قبیلے کے لوگ آتے، انہیں جا کے دعوت دیں، اور ان قبیلے والوں کے پاس اللہ کے نبی خود جا کر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے. من یامینی و من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا، کوئی ہے مجھے ٹھکانے دینے والا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. ٹھکانہ تک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن ٹھکانہ تک نہیں. پہلے ٹھکانہ دینے کی تشکیل چلے، ٹھکانہ دے دو. خوشامدیں کرنا دائی کا مزاج، خوشامد کرنا دعوت کی اہم ترین سنت، اسے ہم نے چھوڑ دیا. استغنا پیدا ہو گیا ہمارے اندر. اسی کیا دعوت دینی، بہت دے چکے، بہت سمجھا چکے. یہ تو پتھر دل آدمی، کٹر دل آدمی، سخت دل آدمی، سخت دل آدمی ہے، کیوں جا رہے اس کے بعد ٹائم ویسٹ کر رہے، بول کے ٹائم ویسٹ کر رہے. اچھا تو اللہ کے نبی نے تو اپنا وقت ضائع کیا، نعوذ باللہ. آپ اصل ٹائم اسپینڈ کر رہے صحیح جگہ. اگر آپ ضدی قسم کے لوگ، عنادی قسم کے لوگ، پتھر دل لوگوں کے پاس بار بار جا رہے، آپ اپنی صلاحیت کو صحیح ٹھکانے پہ لگا رہے. خدا کی قسم اللہ کے نبی کے ایک قبیلے والوں کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو آپ کے قبیلے والوں کی طرح آپ کو جھٹلائیں گے تو نہیں، لیکن آپ کو بھگائیں گے بھی نہیں، آپ کو ٹھکانہ دے دیں گے، آپ ہمارے پاس رہ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اپنا کام کیجیے. اچھی بات، ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ان کے یہاں. اتنے میں اس قبیلے کا سردار آ گیا. اس سردار کا نام بیحرہ نامی سردار آ گیا. کہنے لگا یہ کیا اجنبی سے آدمی تمہارے قبیلے میں، انجان آدمی نظر آ رہا ہے، انجان آدمی نظر آ رہا ہے. ہاں ہاں یہ فلاں صاحب. اچھا ان کے قبیلے والوں نے ان کے ساتھ کیا کرا؟ انہیں تو جھٹلا بھی دیا اور دھتکار کے باہر بھی نکال دیا. اور تم نے کیا کرا؟ جب انہوں نے مدد مانگی تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، ٹھکانہ دیں گے. اوہو یہ بہت غلط قدم اٹھایا، غلط فیصلہ کیا. اگر تم ان کی مدد کرو گے تو یاد رکھو سارا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا. سارا عرب تمہارا دشمن. دین کی نصرت کا مطلب ہے پوری دنیا والوں سے دشمنی لینا، دشمنی مول لینا. اور آج ہم بالکل اور بدنام ہونا کیا ہونا جی. اور ہم تو بہت خوش نام ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں، ہر دل عزیز ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں.
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب دیکھو کسی شخص کو کہ وہ ہر دل عزیز ہے اور محبوب نظر ہے تو سمجھ لو اپنے دین میں مداہن ہے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ سارا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا، اس لیے انصاف کو نکالو. یہ کہہ کر کے ذرا بھی تاخیر نہیں کری، بڑی بدتمیزی سے، بڑے بد اخلاق سے اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کے لکھا آپ چلو چلو یہاں سے نکلو، ایسے دردرا کر کے، دھتکار کر کے، بالکل جیسے کسی غریب آدمی کو یا انتہائی جو ہے گنہگار آدمی کو ایسے دھکا مار کے نکالا جاتا. سوچو آپ ذرا سے، ہم بھی تو گشت کر رہے ہیں ماشاء اللہ کے نبی کا گشت یہ رہا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے اور سوار ہو چکے تو اس بزرگ، اس بوڑھے آدمی نے اپنی ایک ڈنڈی تھی، اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے اللہ کے نبی کی سواری کو ایسا چونکا مارا. چوکا مارتے ہی اللہ کے نبی کی سواری بجھ گئی اور اللہ کے نبی اسی وقت اپنی سواری سے نیچے گئے. اور اتنی تکلیف میں تھے کہ اللہ کے نبی کئی دن تک اس کے بعد بیٹھے بیٹھے نماز پڑھا کرتے تھے. سوچو آپ، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں پیش کر، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں پیش کر. اس کی پہلی بنیادی سنت، آپ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، کسی کو اس سے نیچے کا مقام دیتے ہی نہیں تھے، اسے دعوت دی جاتی. ایک یہودی غلام خدمت کرنے والا بیمار پڑ گیا تو اسے جا کے دعوت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کش کے لیے نہیں جا رہے تھے، ملاقات کے لیے نہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے ایک انصاری صحابی کی عیادت کرنے تشریف لے جا رہے تھے. اپنی سواری کے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھا لیا. جاتے جاتے دیکھا ایک مجلس نظر آ گیا. اس مجلس میں 3 قسم کے لوگ تھے، مسلمان تھے، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 مشرکین. ملی جلی مجلس تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا عیادت تو ہو جائے گی، دیکھو بہترین چانس موقع، پہلے دعوت. یہ اپائنٹمنٹ والے تھوڑا عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اس اچھی طرح. بہت اپائنٹمنٹ لے کے چلتے ہیں، ٹائمنگ، اپائنٹمنٹ، سسٹمیٹک، تنظیمی مزاج ہے. یہ مزاج دعوت سے کا کوئی میل ویل نہیں، کوئی تعلق نہیں اس کا. آپ اتنا سسٹمیٹک کام کر رہے بیٹھے، امت مرتد ہو جائے گی، آپ اپنا سسٹم دیکھتے رہنا بیٹھے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، اچھی طرح سن لیں آپ، محفوظ کر لیں. فرماتے تھے جب سے ان مسلمانوں نے شہریت بھری، یعنی سٹی بھری، وہ جو خصوصیات والی زندگی اختیار کری نا، اپنا اپنا کمپلیکس بنانا، اپنے اپنی باؤنڈری بنانا، اپنا اس میں بل لگانا اور اس کے اندر جو ہے سسٹمیٹک لگانا، کسی کو اندر آنے نہیں دینا، ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہنا، جیسے زو پارک میں رہتا نا، چڑیا گھر کے اندر جانور ایک دوسرے سے الگ الگ. جب سے یہ زندگی مسلمانوں نے اختیار کری اس وقت سے وہ زوال آیا جس کو خلافت راشدہ کے زوال سے ہم تعبیر کر سکتے. مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کا جو سسٹم ختم کیا یہود و نصارہ، اس طرح جس طریقے سے ملکوں کی باؤنڈریاں بنا دی، بھائی یہ ایک ملک ہے، یہ ایک ملک ہے، سرحدیں، اس طرح ایک مسلمان کے گھروں کے 2 مسلمان کے گھروں میں سرحد قائم کر دی. یہودیت نصرانیت ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی ادھر مر گیا، سڑا ہوا اس کا جنازہ، لیکن کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، بدبو آ رہی تب جا کے کھول کے دیکھ رہے دروازہ. اس سے زیادہ سڑ گیا تمہارا دین. ایک دوسرے سے ملاقات چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جسم سڑنے والا تھا، سڑ گیا، اور اس سے زیادہ سڑا تمہارا دین. ملاقات چھوڑ رکھی ایک دوسرے سے. صحابہ کی ملاقاتوں کی سنت کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھو. تو اللہ کے نبی کرتے تھے ملاقات. اللہ صحابہ میں کتنا اہتمام تھا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ایمان کی نسبت پر ملنا، بار بار ملنا، ملتے رہنا، چھوڑنا نہیں بالکل. اس کی جسمانی خیر خیریت بھی لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی، اعمال کی، سنتوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علم کی خیر خیریت لینی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ملاقاتیں کرتے تھے، ایک خصوصی ایک عمومی. انس کی روایت، ایک خصوصی دوسری عمومی. ہم اور آپ کہتے ہیں نا خصوصی گشت، عمومی گشت. خصوصی ملاقات، عمومی ملاقات. جب آپ کو کسی سے خصوصی ملاقات، پرسنل ملاقات کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں چلے جاتے. کہاں چلے جاتے آپ؟ گھر جاتے. گھر جا کے گھر کے چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو نصیحت وصیت تاکید جو بھی اچھی باتیں کہنی سننی سب ان کو سمجھا کر پھر آتے. یہ تو خصوصی ملاقات. اور آپ آئے دن مدینے میں گھومتے رہتے تو خصوصی ملاقات کی. ہم نے تو خصوصی ملاقات صرف اور صرف جماعت 40 دن اور 40 دن کے اندر پہلے دن آدھے گھنٹے کے لیے رکھا ہوا، بس یہ خصوصی ملاقات. اس کے بعد اللہ کے نبی خصوصی ملاقات روزانہ مسجد سے کرتے تھے. عمومی ملاقات کا طرز اور طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو کسی محلے کے تمام لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے کی مسجد میں جا کے بیٹھے.
آپ کہاں چلے جاتے اس مسجد کے؟ اس محلے کی مسجد میں چلے جاتے, سارے محلے کے چھوٹے بڑے سب آ جاتے مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خیریت دریافت فرماتے, ایک ایک کا گھر کے حال احوال لیتے, اور پھر ان کو اس وقت جو تازہ ترین دین احکامات شریعت نازل ہوئی ان سب کی تعلیم ان کی مسجد میں ان کے پاس جا کر دے کر عمومی انداز میں پھر واپس آتے. یہ سلسلے بند کر دیا. جبکہ وہ نہیں تھے کہ اللہ کے نبی سے ان کا تعلق نہیں تھا, اور وہ مسجد النبوی میں حضور کی خدمت میں مجلس میں آتے نہیں تھے, ایسا نہیں تھا. وہ لوگ آ چکے ہیں لیکن اللہ کے نبی پھر بھی اپنی ذمہ داری سمجھ اور جا رہے. اور ہمارا حال یہ کہ اللہ معاف فرمائے, ہم تو دوسرے گشت کا سلسلہ ہی بند کر دیا. دوسرا گشت نہیں ہمارے پاس, پہلا گشت کسی درجے میں اس کا بھی جنازہ نکلا ہوا. دوسرے گشت کی اب ضرورت نہیں, بے نیاز ہے ہم دوسرے گشت. اور اللہ کے نبی 13 سال میں اور اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اس عمر رسیدہ اس بزرگی کے عالم میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں, محلے جا رہے ہیں, اور مسجد میں جا کے بیٹھ کے کریں. اس کا دوسرے گشت کے علاوہ اور کون سا عنوان دے سکتے؟ کوئی اور عنوان تو آپ دے دو, لیکن کرو تو صحیح کام دوسرے محلوں میں جا کے کام. اللہ کے نبی کی سنت اتنی پیاری ہے, یہ والی سنت اختیار کرو. آج ہمارے دوسرے گشتوں کا حال یہ ہے کہ پہلے سے 2 گروپ بن جاتے, جن کے ذمے گشت کے امور نہیں, وہ پہلے گشت کو ڈراپ کر دیتے. آج تو میری چھٹی ہے کیونکہ میرے کوئی امور نہیں, نہ گشت کا آداب ہے, نہ اعلان ہے, نہ درمیانی بات ہے, نہ عمومی بات ہے. چنانچہ آج کے جو دن ہے وہ بالکل فری ہے. اب تھوڑا اپنے گھر کے کام کاج اسے دیکھ لیے. اور جن کے ذمے امور ہے وہ 3 گروپ میں بٹ کے جاتے. جن کے ذمے اعلان اور گشت کے آداب وہ شروع میں جا کے شروع میں واپس آ جاتے. درمیانی بات والے درمیان میں انٹری مار کے درمیان میں واپس آ جاتے, اور جن کی آخری بات ہے وہ آخری وقت میں بڑے شان سے جا کے بیان کر کے واپس آ جاتے. گشت ہو رہا ہے آپ کا, گشت کے ساتھ تو مذاق ہو رہا. تو گنجائش ایسا گشت تو گشت ہی نہیں مانا جاتا. گشت کا جنازہ نکلا پڑا ہوگا, اور پھر جائیں گے بھی وہی 3 آدمی جس کے ذمے جو کام ہے. باقی یہ کسی نئے کو لے کر کے جا رہے وہ بھی نہیں. اور ایک مسجد والوں کے پاس استعداد صلاحیت ہے, وہ ایک ہفتے میں 4 محلے جا کے 4 مسجدوں میں گشت کا کام کر کے کام اٹھا سکتے, لیکن ایک ہی مسجد جاتے سارے کے سارے. یہ بھی تقاضوں کے ضائع ہونے کی بنیادی وجہ ہے, اور ساتھیوں کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کی بنیادی وجہ. گشت سے پہلے گشت کرنا چاہیے. دوسرے گشت کے لیے, پہلے گشت کے لیے محنت کر کے نئے لوگوں کو تیار کرنا, اس طرح نماز کے لیے آپ دعوت دے کر تیار کرتے ہیں. نام لکھ کے رکھنا چاہیے کہ پہلے گشت کے لیے میرے محلے کے اتنے لوگوں نے نام دیا ہے, اور سیکنڈ گشت کے لیے میرے محلے کے اتنے جوانوں نے بزرگوں نے نام دیا ہے. اب پہلا گشت آنے سے 2-3 گھنٹے پہلے گشت کر کے ان سب کو یاد دلاؤ, بھائی آپ نے یاد دیا, آپ نے کہا تھا, وعدہ کیا تھا, پہلے گشت کا وقت آ چکا ہے. اور دوسرے گشت میں جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اپنے محلے میں چلا پھرا نقل حرکت, ایک کے پاس جانا, کھٹکھٹانا. کیا بات ہے, وہ آپ نے وعدہ کیا تھا, آج ہمارا ماشاءاللہ سیکنڈ گشت ہے, ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو لینے کے لیے آئے. ایک محنت پہلے گشت اور دوسرے گشت سے پہلے, اس کے بغیر کوئی گشت نہیں. اور پھر دوسرے گشت میں جا کر کے اول تاخیر پوری مسجد وار جمع کرے, اور اپنے ساتھ ان نئے بھائیوں کو لے کر گئے, ان کو برابر شامل رکھو. اور پھر وہاں بھی پہلے سے پہنچنا تاکہ محلے والوں کو چوکن نہ کرے, متنبع کرے, اور ان کے درمیان پہلے سے چھوٹا سا گشت کر لے, بھائی ہم لوگ آ چکے دوسرے گشت کے لیے, آؤ پہلے سے بولا, تاکہ ان کو لے کر اب آپ سارا مشورہ کرو, ساری محنت کی ترتیب بناؤ. اور یہ بھی نہیں کہ گشت ہو گیا فوراً واپس آ گئے جلدی. گشت ختم ہوتے ہوتے, دعا ہوتے ہوتے ہمارے بیچارے 2 ہی ساتھی رہ جاتے, باقی سب امیر صاحب میرا کام ہو گیا, میری ڈیوٹی, میرا اعلان تھا وہ پورا, گشت کے آداب پورے, درمیانی بات پوری, اب آخری بات ہے وہ آپ کر لیجیے گا, اپنے ساتھ ایک معاون رکھ لیجیے, واپس آ جائیے. اب محلے والے طرح سے امیر صاحب ذرا رک جاؤ, تھوڑا چائے پانی کر لو ہمارے ساتھ. نہیں, ہم اونچے کاسٹ کے لوگ ہیں, آپ لوگ تھوڑا نیچے کاسٹ 3rd کلاس کے لوگ, آپ ہمارے برابر ہی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ کبھی دسترخوان میں بیٹھنے کی توفیق نہیں, بیٹھنا گوارا بھی نہیں, پسند بھی نہیں کرتے, نہ ان کا کھانا نہ اپنا کچھ کھلانا.
چلو وہ سب چھوڑو، کم سے کم محبت بھری نظر سے انہیں گلے تو لگا لو، سینے تو لگا لو، ایک 10-15 منٹ بیٹھ گئے تو کیا حرج کی بات ہے. دوسرا گشت ختم ہوا اور دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسے اٹھ کر آتے جس طرح آگ کے انگارے پہ بیٹھے ہوئے بیچارے. میں درد دکھ بری درد بری کچھ باتیں کارگزاری عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور کچھ یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہماری زندگی. حالانکہ آپ کے ذمہ تو فریضہ تھا کہ آپ اس دن عشاء کی نماز بھی 2-4 وہی پڑھتے، اور پڑھ کر آپ نے جس چیز کی دعوت دی، اعمال دعوت کی، آپ ان کو عملی طور پر تعلیم کرنا سکھلاتے، آپ اس دن ان کو عملی طور پر مشورہ کرنا سکھلاتے، آپ ان کو عملی طور پر اس دن کی ملاقاتیں کرنا سکھلاتے. اللہ اور توفیق دے دے آپ اس دن آدھا گھنٹہ پڑھا کے ان کو آبادی کا عمل بھی کرنا سکھلا دیتے. یہ سارے کام اسی دن کرتے تھے، وہ فرصت ہی نہیں. دوسرا گشت تو صرف تقریر اور بیان کا نام بن کے رہ گیا، محنت تو ایک طرف رہ گئی ساری کی ساری. یہاں دیکھیے نا اللہ کے نبی دوسرے گشت کے لیے جا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اطمینان سے مسجد میں، اور جب تک اس محلے کے سارے مردوں کو مسجد میں بلا کے بات کر کے براہ راست ان سے دین کی بات نہیں کرنی. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے شروع میں کچھ لوگوں سے بات کر لی، پھر کچھ لوگ اللہ کے نبی نے پھر بات شروع کر دی، پھر جاتے جاتے بھی کچھ لوگ آ گئے پھر بات شروع. آپ لوگ بار بار سوال کرتے نہیں، 8 گھنٹے کہاں دینے، یہاں دینے 8 گھنٹے آپ کو، اور کہاں دینے. 2.5 گھنٹے بھی بھاری پڑ جائے گا اگر اس رخ پر آپ نے گشت نہیں کیا. اور اتنا ہی کافی نہیں، اس کے بعد اگر اس محلے سے جماعت، اس محلے میں محنت کر کے آپ کو جماعت نقد بنانی چاہیے، 3 دن چلے کی بن گئی اور 4 مہینے کی بن گئی، آخری درجہ 3 دن کی جماعت بن گئی، تو پھر اسے لے کے کون جائے گا؟ کل ہی جماعت بن کے اور لے کر کے جاؤ. اب کل کی نقد تشکیل کریں گے، حالانکہ آج گشت ہوا ہے، کل کی نقد تشکیل اس لیے نہیں کریں گے، لے کے کون جائے گا؟ ہمارے گلے پڑ جائے گی، اس لیے نقد تشکیل کل کی مت کرو. یہ بھی بڑی مصیبت ہے، بے بنیاد بات ہے. آج گشت ہوا، اتنی محنت اتنی قربانیاں آپ نے دی ہے، آپ ذرا سی نقد تشکیل کر لیں، کل سے بتاؤ کون تیار ہے نکلنے کے لیے. یقیناً لوگ تیار ہو کہ پوری جماعت بن جائے گی، 2 آدمی لگا دیں، افراد تیار ہونے اپنے ساتھ لے. 4 ہفتے آپ گشت کرنے گئے، 4 ہفتے نقد آپ کو زیر روزہ جماعت نکالنی ہے، کم سے کم درجہ منیمم ہے، میکسیمم نہیں کی ہے، منیمم درجہ مقام کو جمانے کے لیے لا دیں، فرض کا درجہ ہے، نکالو نقد جماعت. جب آپ نے چھوڑ کے کیسے آئے؟ صرف تقریر کرنے کے لیے گئے آپ دوسرے گشت کے نام سے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس محلے کے اطراف میں گھروں کے اندر تعلیم کے حلقوں کو جمانا، یہ بھی ذمہ داری. اس مسجد کے اندر آبادی کا عمل کو جمانا، مسجد وار جماعت قائم کرنا. اور ساری محنت کوشش کری، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، تو اب آپ 2 آدمی طے کر دو بھائی، آپ کو مسلسل اس محلے میں جا کر کے روزانہ کی محنت وہی کرنی، جا کے روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں آپ اسی محلے میں جا کے کریے گا. آپ کو واپس نہیں آنا اس محلے کو چھوڑ کے، جب تک اس محلے کی اس مسجد کے اندر روزانہ کی تعلیم، مشورہ، ملاقات اور ان کے 2 گشت اور پھر ان کی مسجد وار جماعت قائم نہ ہو جائے اور آبادی کا عمل شروع نہ ہو جائے، اور پھر وہاں سے چلے 4 مہینے کے افراد تیار نہ ہو جاوے، جماعتیں نہ بڑھ جاوے، اور پھر اس مسجد کے اطراف کے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے زندہ نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کو واپس آنے کی اجازت نہیں. آپ کا محلہ ہوئی، آپ کی مسجد ہوئی، وہی جائیے. ڈالو اپنے ساتھیوں پہ کام. بڑی بیماری ہے، جتنی کمزور مسجد کے 1-2 ساتھی بیچارے کمزور سے، ان سب کو ان مسجدوں سے نکال کر اپنی مسجد میں اکٹھا کر لیتے. وہ بھی آ کے کہتے ہیں امیر صاحب میرے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میں اکیلا ہوں. اچھی بات، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے ساتھ. اور لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ سب سے مضبوط مسجد وار جماعت ہے، یہاں پر 50 لوگ مشورے میں بیٹھ رہے ہیں، اور یہاں پر 4 ہفتے میں 10-10 کر کے 40 لوگ سہ روزہ لگا رہے 4 ہفتے میں، اور ماشاءاللہ روزانہ ملاقات ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اطراف میں 5 مسجدیں، وہ سب کمزور ہے. تو یہ اتنی ساری جماعت کہاں سے آئی؟ انہوں نے خود محنت کر کے کریٹ کیا، اپنا بنایا نہیں. ان سارے مسجدوں کے چنیدہ چیزیں فکر مند ساتھیوں کو اٹھا کے اپنی مسجد میں جمع کر لیا. تو قسم کھا کے بات کہی جائے گی کہ وہ 4 مسجد اتنی کمزور نہیں، جتنی سب سے زیادہ کمزور مسجد وار جماعت ہے. کیوں؟ ساری مسجدوں کو کمزوری سپلائی کرنے والی مسجد یہی ہے. ساری مسجدوں میں کمزوری کہاں سے سپلائی ہو رہی ہے؟ کسی مسجد سے ہو رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا، اپنے مضبوط ساتھیوں کے مسجد میں ڈالتے. 3 مہینے 6 مہینے جاؤ بھائی، محنت کرو، کچھ کما کے لاؤ، کچھ دھندا کر کے لاؤ. 1-2 جماعتیں چلے کی نکالو، 4 مہینے نکالو، سہروزے کی جماعتیں بناؤ، افراد تیار کرو، مسجد وار جماعت کو اچھی طریقے سے جماؤ، پھر اس کے بعد آ کے ہمیں کام کریں.
وجہ یوں کہنے کے تمام مسجد کے ایک مضبوط ساتھی جو بیچارے کرتے رہے لیکن کام نہیں ہو پا رہا، اپنا ساتھی ان کے ساتھ لگانے کے بجائے اس ایک آدمی کو بھی اپنے ساتھ ملا اور مسجد ختم، پوسٹ مارٹم۔ اگر آپ کی مسجد میں 20-25 مضبوط مسجد وار ساتھی ہیں اور وہ 4 مسجدوں میں دوسرا گشت کر کے کام کو اٹھا سکتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی مسجد میں دوسرے گشت کی ترتیب بنائی، یہ بھی آپ نے صلاحیتوں کو ضائع کیا، تقاضوں کو بھی ضائع کیا۔ ہر پرانا ساتھی دوسرے گشت میں ہو پہلے گشت میں ہو اپنے محلے کے ایک ساتھی کو تیار کرے، ایک مصلی، اور مصلی نہیں جو بیچارہ مصلی بھی نہیں غیر مصلی ہے اسے بھی تیار، جو کبھی مسجد نہیں آیا، مشورے میں نہیں آیا، ملاقات میں نہیں آیا، نماز میں بھی نہیں آتا، اس کی تشکیل کرے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پہلے گشت میں آنا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ دوسرے گشت میں آنا ہے۔ موضوع ہی ختم کر دیا، ہمارے یہاں موضوع ختم ہو چکا، گشت سے پہلے گشت کی کوئی محنت نہیں ہمارے پاس۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنیادی چیزیں، خصوصی اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی۔ اور حضرات صحابہ کا کیا سلسلہ تھا روزانہ کی ملاقات کا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ کے صحابہ کی 2 قسم تھی۔ ایک قسم وہ تھی کہ آپ نے ان 2 صحابی کے درمیان، انصاری اور مہاجری کے درمیان بھائی چارگی پیدا کرنا، ایک وہ قسم۔ دوسرے وہ تھے جن کے درمیان اللہ کے نبی نے باقاعدہ بھائی چارگی پیدا نہیں کی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ جن 2 کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دی گئی ان میں اتنی محبت کہ اپنے خونی اور بلڈ ریلیشن میں اتنی محبت نہیں ہوتی، وہ اتنے بے چین رہتے تھے ایک دوسرے سے ملاقات، ان کا معمول تھا جتنے بھی بھائی بن چکے تھے ایک دوسرے کے، حضور کے کہنے پر وہ صبح سے شام تک ہر قیمت پر اپنے بھائی سے مل کر آپ خیریت سے ٹھیک ہے، جب سے بچھڑ کر گئے تب سے لے کر اب تک آپ کے حال احوال ٹھیک ہے، نمازوں کا کیا حال رہا، جب تک مکمل کارگزاری نہیں لیتے انہیں سکون نہیں آتا۔ ہر روز ملاقات اور ہر روز کارگزاری۔ اور جن 2 کے درمیان بھائی چارگی نہیں ان کا کیا حال تھا؟ حضرت انس فرماتے ان کا حال یہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے 3 دن کے اندر یقیناً ملاقات کر لیا کرتے، یعنی پورے مدینے کے مسلمان مرد ایک دوسرے سے 3 دن کے اندر کمپلسری ملاقات۔ اور یہ مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال ہو گئے ہمارے محلے کے، کون بوڑھا ہو گیا، کون بزرگ ہو گیا، کون قبر میں جا چکا ہمیں کچھ نہیں پتا، جب جنازہ تیار ہوتا تب پتا چلتا ہاں بھائی یہاں پر ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، چلو نماز جنازہ۔ سنت وہ ہے 3 دن کے اندر پورے محلے والوں کے ایک دوسرے سے ملاقات۔ اس کے لیے 2.5 گھنٹے میں کام ہو جائے بہت اچھی بات، ورنہ 4 گھنٹے ورنہ 8 گھنٹے، تاکہ آپ کی ملاقات سنت پر آئے، صحیح ترتیب پر آئے۔ یہ نہیں کہ ملاقات ایک نئی چیز ہے، تبلیغ والوں نے خود سے شروع کر کے ایک پیکج ہمیں دے دیا، ہم اپنی مرضی سے کریں گے، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ صحابہ کی سیرت 1 سے لے کر 3 دن، اس سے زیادہ ٹائم نہیں، اس کے بعد ڈیو ڈیٹ تاخیر کر رہے آپ۔ اور ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں زندہ نہ دھسا دے، ہمیں ڈر ہی نہیں اس بات کا، یقین ہی نہیں ہے کہ نبیوں والا کام، ڈر ہونا چاہیے۔ 3 دن کے اندر ایک مسلمان سے کلمے اور ایمان کی نسبت پر ملاقات نہیں کی، کہیں ایسا نہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں زندہ دھسا دے۔ 3 دن کے اندر ایک صحابہ دوسری صحابی سے ملاقات کرتے۔ اور اگلی روایت، یہ تو مدینہ طیبہ کا ماحول تھا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ صرف مدینے والوں کے لیے، نہیں، دنیا بھر میں جہاں صحابہ گئے وہاں جس طرح صحابہ نے نمازوں کو قائم کیا، اسی طریقے سے ان صحابہ نے ملکوں میں جا کر مسجدوں کے اندر، محلوں کے اندر محنت کا یہی نقشہ قائم اس لیے کہ صحابہ کے ملکوں میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اعمال دعوت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھے، وہ سارے اعمال دعوت پوری دنیا کے ملکوں میں کونے کونے میں پہنچائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں گئے تو انہوں نے مسجد النبوی کے جو کچھ اعمال تھے وہ کوفہ کی مسجد میں قائم کیے، ملاقاتوں کا نظام قائم کیا، علم کے حلقے قائم کیے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود مدینے آئے ہوئے تھے تو کوفہ سے ان کے اہم ترین شاگرد اور ساتھی ابن عون رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے آئے، عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہوتے ہی 2 سوال کیے، جس طرح ہم بولتے ہیں خیریت عافیت، تو وہاں پر 2 بنیادی سوال۔ پہلا سوال یہ تھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم ایمان کی نسبت پر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ پہلا سوال۔ آپ سوچیں کتنی اہم چیز ہوگی۔ آج ہم نماز کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کرتے، وہ ملاقاتوں کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ وہ نماز چھوٹی اسی وجہ سے کہ ملاقاتیں دین اور ایمان کی نسبت پر چھوٹی پڑی۔
ملاقاتوں میں نماز اور فرائض میں اتنا گہرا تعلق. تو حضرت ابن مسعود نے پوچھا بولا تم لوگ ایک دوسرے کے اٹھتے بیٹھتے ہو؟ کہنے لگے ابھی مولانا صاحب بہت اہتمام سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ عمل تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے موت تک. جیسے ایسے کہہ رہے جیسے نماز کے بارے میں پوچھ لیا تو کہہ لیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے. اچھا اگلا سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ یہ تو ٹھیک ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, لیکن جو لوگ ایک دوسرے کے اٹھتے بیٹھتے نہیں دور دور رہتے ہیں تو ان سے کچھ جا کے ملاقاتیں کرتے ہو؟ اگلا سوال سوچو تو آپ اتنے بالکل فکس کر کے باقاعدہ بالتعیین سوال کرتے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہو؟ کہ ہاں ہم تو ملاقات اتنا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر وہ ساتھی جس سے ہمیں ملاقات کرنی ہو اور اس کے دین اور ایمان کی خیر خبر معلوم کرنی ہو, اگر اس سے ملاقات نہیں ہو سکی تو ہم اسے تلاش کرتے رہتے یہاں تک کہ کوفہ کے حدود اور بارڈر تک جانا پڑ جائے اور وہاں جا کر اس سے ملاقات ہو سکتی ہو تو وہاں تک پیدل جا کے اس سے ملاقات کر کے اس کے ایمان اعمال کی خیر خبر لے کر ہی ہم دم لیتے واپس. یہ ہے صحابہ کی سیرت. اب بولو آپ یہ ملاقات اپنے تجربے کی چیز ہے, اپنے ذاتی رائے کا نتیجہ ہے؟ نہیں. یہ 20-25 سال پہلے ملاقاتیں جو ہے تبلیغ والوں نے شروع کری, یا صحابہ کی ملاقاتیں سب دھوکہ لگا ہوا ہم سب کو ملاقات اختیاری کا؟ آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. صاحب کہہ رہے جب تک بارڈر تک جا کر کے کو تلاش کر کے ملاقات ہم لے کر کے ہم جو ہے مطمئن نہیں ہوتے اس وقت تک ہم سکون سے بیٹھتے نہیں. بلکہ ایک صحابی کہہ لے ہمیں وہ رات بڑی لمبی محسوس ہوتی جس رات میں ہماری ملاقاتیں نہیں, بڑا لمبا فراق محسوس ہوتا کہ ہم نے اپنے ایمان والے بھائیوں سے ملاقات نہیں کری. بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں جن لوگوں نے دعوت دینے کی بنیاد پر دین ایمان قبول نہیں کیا تو کل قیامت میں ان کے لیے جو جنت سے محرومی ہے اور آخرت میں جہنم کے جو ہے دردناک عذاب اور انتہائی ذلت آمیز جو ہمیشہ کے عذابات میں رہیں گے, اسے سوچ کر رات بھر ہمیں نیند نہیں آتی. یہ ہے ملاقات کا خلاصہ. سب شاید تو صحابہ میں کوئی ادھر ادھر نہیں کتابوں کے اندر, خود صحابہ کہتے ہیں ایک طرف ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ دعوت دی, کش کیا, ملاقاتیں کی اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا اور وہ ہمیشہ جنت میں جاویں گے, جہنم سے بچ جاویں گے. اس کی جہاں خوشی ہوتی تھی اس سے کہیں گنا زیادہ درد اور غم اس بات کا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو دین اور ایمان کی دولت نہیں ملی وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہونے والے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ذلتوں میں پڑے رہیں گے. اسے سوچ کر کے ہماری رات کی نیند اڑ جائے, بے چینی کے ساتھ ہم کروٹیں لیتے تھے. یہ روزانہ ملاقات کرنے والوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. جن کی ملاقات چھوٹ گئی ان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ, یہ دو سوال کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہو؟ میں ہاں ہم کرتے ہیں. اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا سلسلہ رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کی نسبت پر ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا اس وقت تک تم خیر پر رہو گے. جس دن یہ سب ختم اس دن سارا خیر تمہارے اندر سے نکل جائے. کیا خیر جی؟ خیر کیا کہ ایمان اور اعمال اور پوری دین اور پوری شریعت جو ایک کی زندگی میں ہے اور وہ دوسروں کے اندر منتقل ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی وجہ سے, ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کی نسبت پر بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارا خیر کا سلسلہ ختم ہو جاتا. یا تو صحابہ مسجدوں کے حلقوں کے بارے میں کارگزاری لیتے یا پھر ملاقاتوں کی کارگزاری لے رہے یا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کارگزاری لے رہے. اس لیے ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری ہماری روزانہ کی ملاقات کا رخ کیا ہے, ہمارے کشتوں کا رخ کدھر جا رہا ہے, ہم اس میں اپنی جان اور مال صلاحیتیں کتنی لگا رہے ہیں, اپنی طاقتیں کتنی لگا رہے ہیں. اس کے بعد مسترد کریں گے. اس لیے ہماری پہلی بنیادی ذمہ اپنی مساجد کو اعمال دعوت کے اعتبار سے اپنی مساجد کو اعمال دعوت کے اعتبار سے آباد کرنے کی کوشش کرنا, اس لیے کہ یہ اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے. یہ کسی کے کہنے کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہے. اللہ کا امر ہر ایمان والے کو ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہدایت پر وہی لوگ آئیں گے جو مسجدوں کو آباد کریں اور اللہ کا تاثر دل میں پیدا انہی لوگوں کے ہوگا اور اللہ کے غیر کا تاثر انہی لوگوں کے دل کے اندر سے نکلے گا جو مسجدوں کو آباد کریں. وَلَمْ يُشْرِكْ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اس کے مقابلے میں سب سے بڑا ظالم قرآن نے اس شخص کو قرار دیا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر اور
اللہ کی دین کی محنت سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کر کے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ تو ان کا کیا حال بنے گا جی؟ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے تقویٰ ہے، بڑے بڑے وعدے، لیکن جو مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں کوشش، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم خزی فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ملے گا جو مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ اور مولانا ایسا فرمایا کرتے تھے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرنا، مسجد کو ویران کرنا۔ مولانا ایسا کا ملفوظ، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرنا، مسجدوں کو ویران کرنا۔ فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد مسجد النبوی کے نقشے پر اور مسجد النبوی کے جتنے اعمال تھے ان اعمال پر دنیا بھر کی ساری مسجدوں کو لانا، یہ ہمارے اس کام کا موضوع ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مسجد آئے اور آ کر کے صرف نماز پڑھ کے واپس چلا جائے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی نہ بولے، اللہ کی قدرت و وحدانیت کو نہ بولے، تو یاد رہے کہ وہ پہلے سے زیادہ اسباب کو یقین لے کر کے لوٹے۔ اور جو شخص نماز پڑھ رہا لیکن ایمان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھ رہا، اللہ کی بڑائی نہیں بول رہا، اللہ کی بڑائی نہیں سن رہا اور اسباب کا یقین پہلے سے زیادہ لے کے لوٹ رہا ہے، تو یاد رہے آگے اگلا نقصان یہ ہوگا کہ پھر یہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ دے گا، نماز کو بگاڑے گا، نماز میں تاخیر کرے گا، سستی کرے گا، غفلت کرے گا، لاپرواہی کرے گا، نماز کے ارکان فرائض سنتوں کو پامال کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ نماز کو بگاڑے گا تو پھر یہ نماز اس کے اسباب کے لیے بددعائیں کرے گی۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اسباب، ایک مسلمان کے معاش پر، ذریعے معاش پر، اس کی کھیتی باڑی ملازمت پر سب سے زیادہ بددعا اس کی اس نماز کی لگتی ہے جس نماز کو اس نے اسباب کے یقین کی وجہ سے بگاڑا۔ اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کہ میری دکان میں نقصان کیوں ہو رہا، میری کھیتی باڑی میں نقصان کیوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ ارے یہ کچھ نہیں، تیری اس نماز کی بددعا کی نحوست ہے۔ اس نماز کو تو نے ایک گاہک کے انتظار اور امید میں نماز کو تو نے ضائع کیا، 3 گھنٹے تیار ہے یا 3 منٹ انتظار کرنے کو تیار نہیں نماز کے، اور یہ کیوں ہوا کہ مسجد میں آ کر ایمان یقین کی مجلسوں میں بیٹھتا نہیں، اس لیے بڑی بنیادی ذمہ تھا۔ تو مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت نے تربیت اور تاثیر کا اثر رکھا ہے، اس لیے طے شدہ واقعات تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر دیے تاکہ تا قیامت ہمارے لیے نمونہ رہے۔ آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کس قسم کے سب دل، قدر دل، کس قسم کے سوچ والوں کو بھی ہم نے مسجد کے ماحول کی وجہ سے ہدایت سے نواز دیا۔ لو طفیل بن عمرو دوسی کا واقعہ سنو، یہ ایسی خود بخود اتفاقی کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر واقعہ ہے۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی آ رہے ہیں، مکے والے ان کا ذہن خراب کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، اور اتنا اللہ کے نبی سے ڈرا دیا کہ اللہ کے نبی کی بات میرے کان میں غلطی سے نہ پڑ جائے، اس غرض سے اپنے کان میں روئی رکھ کر کے حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور کہتے میں نے دیکھا داخل ہوتے کہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے سامنے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور عجیب بات کہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ نے ان روئی کے جو روئی تھی اس کے بھی درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز میرے دل کے اندر اتار دی، نہ چاہتے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر لانا اور مسجد کے ماحول میں آنا یہ ہدایت کے نور کے دل تک اترنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے تبلیغ جو ہے کانوں تک بات کے پہنچانے کا نام نہیں، دل تک باتوں کے پہنچانے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ دل تک باتوں کے اور ہدایت کے نور کے اترنے کے جو اسباب ہیں ان میں اہم ترین سبب ہے انفرادی دعوت، اور اہم ترین سبب انہیں مسجد کے ماحول میں لے آنا، اس سبب کو آپ اختیار کرو، اللہ اپنی قدرت سے دل تک ہدایت کے نور کو اتار دے۔ یہ اصل بات خلاصہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہاں یہ اختیار میں ہے آپ ایک کی خوشامد کر کے بازار کے غفلت کے اور برائیوں کے اڈوں سے اٹھا کر کے آپ مسجد کے ماحول میں لے آؤ، یہ آپ کے اختیار میں، یہ آپ کے اختیار میں، لگاؤ اپنی طاقت اس کے اندر، یہ مت سمجھو یہ آپ کے اختیار میں ہے اور اس کام کو آپ اختیاری کام نہ سمجھو، یہ آپ کے اختیار میں ہے لیکن اس کام کو آپ اختیاری کام مت سمجھو، یہ لازمی کام ہے، فرض کا درجہ ہے، ابھی یاد رکھو، اس کے بغیر آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ایک مسلمان کی خوشامد کر کے مسجد بنانے کی کوشش نہیں کری۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا قیامت تک کے لیے دعویٰ ہے کتاب الایمان کے اندر، صاحب کہہ چکے ایمان کے بننے کی بنیادی
سبب اور بنیادی عمل وہ نہیں عن منکر ہے، اور نہیں عن منکر میں بھی اعلیٰ ترین جو طریقہ ہے وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے انہیں ان کے برائی کے ماحول سے اٹھانا اور مسجد کے ماحول میں لا کر بٹھانا اور بٹھا کر کے ایک کا دین کی باتیں کرنا، اللہ کی بڑائی اور وحدانیت اور اللہ کی تعریفیں بیان کرنا اور باقی لوگوں کا اس کا سننا، یہ وہ عمل ہے جس سے صحابہ نے اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ یہ بیان کریں اس کا مطلب یہ کہ جس عمل سے صحابہ کا ایمان تازہ ہوا کرتا تھا، یقینی بات ہے کہ اس عمل سے ہٹ کر ہمارا ایمان کہاں سے تازہ ہو جائے گا؟ اور جو عمل صحابہ کے لیے ایک نمونہ تھا اپنے ایمان کو تازہ، وہی عمل قیامت تک کے لیے اس امت کے ہر طبقے، ہر فرد، ہر زمانے کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے۔ کتاب الایمان میں نہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اور پھر بڑھتا کیسے؟ کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، وہ اپنے ایک ایک دوست کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں تعال اجلس بنا نؤمن ساتھ، آؤ بیٹھو ہم اپنا ایمان تازہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل اثر نو ایمان کی دعوت دے رہے ہو، کیونکہ حضرت محمد مومن تھے اور بڑے پائے کے درجے کے مومن تھے، بڑے پائے کا ایمان تھا ان کا ایمان تو بڑا معیاری تھا، تو پھر وہ کس چیز کی دعوت دے رہے؟ وہ تجدید ایمان کی دعوت، ایمان کو تازہ کرنے کی دعوت۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کو تازہ کرنا بھی ایمان ہے، ایمان کو تازہ کرنا نہیں بس۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ کیا ان گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی ایمان بنتا ہے، ایمان میں ترقی اور پختگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے کیا شریعت کے اندر؟ تو گویا کہ آپ امام بخاری پر شک کر رہے ہیں، امام بخاری کے امانت داری پر اور ان کے امیر المومنین فی الحدیث ہونے میں آپ کو شک ہو رہا۔ کوئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کو تازہ کرنے کے اعمال اور بھی ہیں، لیکن امام بخاری نے امانت داری سے کام نہیں لیا، ان اعمال کو بیان نہیں کیا؟ یا یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کو امام بخاری سے زیادہ علم ہے، ہم جانتے ہیں اور کون سے اعمال ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے؟ اور امام بخاری پہ اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ آپ براہ راست حضرت معاذ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اے معاذ، جب ایمان تازہ کرنے کے کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، وہ سارے طریقے چھوڑ چھاڑ کر یہ کیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مسجد اٹھا کے آپ لا رہے ہو؟ کون سا عمل آپ چل رہے ہیں؟ حضرت معاذ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں براہ راست۔ کوئی بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا، جاہل ہوگا جو یہ اعتراض امام بخاری پہ کرے اور پھر اس سے آگے حضرت معاذ بن جبل پر کرے۔ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث اور ان کو اتنا بڑا مقام اور رتبہ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے قیامت تک آنے والی اس امت کے لیے شریعت اور شریعت کو زندہ کرنے اور ایمان کو تازہ کرنے کے جتنے اعمال ہیں، اعمال ہدایت، تربیت، تزکیہ صحابہ سے ثابت ہے، ان کو 100% انہوں نے امانت داری سے نقل کر دی۔ ان کی خصوصیات ہے، کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو امام بخاری بڑی امانت داری کے ساتھ اسی عمل کو نقل کرتے، سارے عمل کو چھوڑ کر کے۔ حضرت امام بخاری نے اگر ایمان تازہ کرنے کے سلسلے میں حضرت معاذ کے اس عمل کو نقل کیا جس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے، وہ ایک ایک کے پاس جاتے اپنے دوستوں کے پاس اور ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، بیٹھتے اور پھر اس کے بعد اللہ کے تذکرے کرتے، یہ عمل اگر نقل کیا اس کا صاف مطلب ہے کہ قیامت تک ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ عمل معیار بن چکا ہے۔ آپ کوئی عمل اختیار نہ کریں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، لیکن حضرت معاذ کے اس عمل کو پکڑ لیجیے گا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے اور ان میں سے کسی کے ایک عمل کی بھی اتباع کرو گے، ہدایت پر آ جاؤ۔ سب سے بنیادی چیز ہماری اگلی ذمہ داری ایک ایک کو دعوت دے کر اگلی سنت پر لانا کہ لوگوں کو مسجد کے ماحول میں قیامت تک کے لیے سنت، انفرادی دعوت، اور پھر اس کے بعد انہیں مسجد کے ماحول میں لانا، کیونکہ مسجد کا ماحول یہ تربیت کی جگہ، تعلیم کی جگہ اور ہر فتنے سے عبادت کی جگہ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے سخت دل پتھر دل لوگوں کو مسجد کے ماحول میں اہتمام سے رکھا کرتے۔ طفیل بن عمرو دوسی کو ہدایت اسی مسجد کے ماحول سے ملی اور اپنے کان سے روئی ہٹا دی، اللہ کے نبی کی بات سننے میں لگ گئے اور پھر اس کے بعد اپنے قبیلے میں گئے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، یہاں تک 80 گھرانوں کو لے کر گئے جس میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ کہاں وہ طفیل بن عمرو دوسی جو اللہ کے نبی کی بات سننے سے بچنے کے لیے اپنے کان میں روئی رکھ کر کے آ رہے ہیں، اور کہاں وہی طفیل بن عمرو دوسی 15 سال انفرادی دعوت دیتے دیتے نہ بدر میں رہے، نہ احد میں رہے، نہ خندق میں رہے، اور پھر 80 گھرانے کو لے کر کے آ رہے ہیں حضور کی خدمت میں۔ یہ قبیلے ثقیف کے لوگ آئے اور کہنے لگے ہم تو اپنی مرضی والا دین پہ چلیں گے، آگے کہنے لگے ہم 1 سال کی بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، کہنے لگے نماز نہیں پڑھیں گے، ایسی عبادت ہمیں کرنی ہی نہیں ہے جس میں ہماری نماز نیچے جائے ہماری سوری اوپر اٹھے،
اس میں تو ہماری بے عزتی ہے. باقاعدہ انہوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا ہے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے, اس میں سجدہ ہے, اور سجدے میں کیا خرابی ہے, اس میں ناک نیچے جاتی ہے, ہمارے سورین اوپر اٹھتے. یہ تو بے عزتی کی بات ہے, ہماری ناک کا سوال ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ جس دین کے اندر نماز نہ ہو اور جس نماز کے اندر رکوع سجدے نہ ہو تو وہ دین میں کوئی خیر ہی نہیں. پھر کہنے کا زکات کیوں دیں, زکات نہیں دے تو مال ہمارا کیوں دیں, اور جہاد کیوں کرے, جان ہماری ہے خامخواہ گواہ ہے. سب چیزوں کا انکار کر دیا, ارکان اسلام کا انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا یہ تو بہت زیادہ ایمرجنسی کیس, ان کو وینٹیلیٹر اور آئی سی یو میں ڈالنے کی ضرورت. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ان کے لیے خیمہ لگوا مسجد کے اندر. قیامت تک کے لیے ایسے ماڈرن لوگ آئیں گے نا بہت, اپنی مرضی سے دین پہ جائے, سب کو اٹھا کے لاؤ مسجد کے اندر, سب ٹھیک ہو جائے گا, سب اینٹی وینٹی کا کام ان کو ملے گا, آپ اٹھا کے لاؤ. ورنہ یہ قیامت تک ماڈرن دین پہ چلتے ہی رہیں گے, اپنی مرضی والے دین پر چلتے ہی رہیں گے. آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو دین کی بات سننا نہیں چاہتا, علماء کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور دینی مجلسیں انہیں پسند نہیں ہے, دین کی باتیں پسند نہیں. اور اللہ معاف فرمائے ایسا بھی ایک طبقہ ہے جو شریعت کو ناقابل تنفیذ اور ناقابل عمل سمجھ بیٹھا. یہ آج کے دور کے لیے ٹھیک نہیں, مناسب نہیں. تھوڑا دین میں موڈیفائی کرنا چاہیے, دین کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر کے پیش کرو, یہ بھی مزاج بن گیا. ہاں, اپنے عقل کی کسوٹی میں دین کو پرکھنے لگے. ایسا ایک طائفہ, ایک گروپ تیار ہو گیا. سب کے اندر ایک ہی بیماری ہے, جو قبیلہ ثقیف میں انہیں کیا وارثی نے, اور قبیلہ ثقیف کے لیے اینٹی بائیوٹک, مسجد کا ماحول اٹھا کر کے نبی مسجد میں لاؤ اور کچھ مت کرو. ایسے لوگوں کی علاج مسجد کے ماحول میں, اور وینٹیلیٹر کون سا, فرشتوں کا بھرے اور کچھ نہیں ہے. علاج موجود ہے قیامت تک کے لیے. آپ ایک کام کرو, اٹھا کے لاؤ مسجد میں, مسجد باصرار اٹھا کے لاؤ ان کو, کسی طرح خوشامد کر کے اٹھا کے لاؤ. مسجد آئے, ہم کچھ نہیں چاہتے, تو مسجد آئے. ایسے تو نماز کی بات نہ کرو, کیونکہ نماز سے بھی انکار کر رہے ہیں, سنتوں سے انکار کر رہے ہیں. اچھی بات, مسجد آئے, خوشامد کرتے رہو, اٹھا کے لاؤ مسجد. ہمارے سارے گشتوں اور ملاقاتوں کا موضوع ہی ہے, خلاصہ ہی ہے, ایک کو اس کے منکر غفلت شیطانی ماحول سے اٹھا کر کے فرشتوں کے پروں میں لا کے رکھ دیں بس, تاکہ اس کے اندر دین کے سننے کی بات, اور پھر دین اسلام کے قبول کرنے کی استعداد, اور پھر سارے فرائض اور ارکان اسلام کے پورا کرنے کی استعداد اندر سے اس کے اندر پیدا ہو جائے. جس طرح مرغی کے انڈوں میں جان پڑ جاتی ہے پروں کی حرارت کی وجہ سے, اس طرح فرشتوں کے پروں میں رہنے کی وجہ سے پورے سنت اور شریعت پر چلنے کی, اور اسے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے جان و مان لگانے کی استعداد اندر سے پیدا ہو جائے گی. چنانچہ قبیلے ثقیف کے لوگ رمضان میں آ کر رمضان کے روزے کا انکار کرنے لگے. ہم رمضان کے روزے نہیں کریں, نمازیں نہیں پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, حج نہیں کریں گے, جہاد نہیں کریں گے, نماز. تو اللہ کے نبی کہتے چند دن گزرے تھے, انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے, نمازیں شروع کر دی. کون سی چیز نے انہیں تیار کیا اندر سے, صرف مسجد کے ماحول, فرشتوں والی صفات جو آپ نے اندر پیدا کرنے چاہتا ہے, اور ان کی دو بنیادی صفتیں, وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, نافرمانی قطعی نہیں کرتے. آپ فرشتوں والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ فرشتوں کے پروں پہ آ جائیں, اور فرشتوں کے پر آپ کو کہاں ملیں گے, مسجد کے ماحول میں. ابن رواحہ گشت کر رہے ہیں, حضرت عمر گشت کر رہے ہیں, حضرت معاذ بن جبل گشت کر رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ گشت کر رہے ہیں, ایک کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ثمامہ بن اساد کو 3 دن تک مسجد میں باندھ کے رکھا جا رہا ہے. کیوں رکھا جا رہا ہے 3 دن کے اندر؟ سوچیے آپ ذرا. حکم بن کیسان, انہیں میدان قتال میں, میدان جنگ میں لڑتے ہوئے قید کیا گیا. یہ نہیں کہ ہتھیار ڈال دیے تھے, کیا چاہیے تھا, اسی وقت مار دینا چاہیے, گردن اڑا دینی چاہیے, نہیں گردن نہیں اڑائی. کہتے ہیں مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں قید کر لیا, حکم بن کیسان کو جب قید کیا, تو ہمارے امیر صاحب نے گردن اڑانا چاہا. ہم نے کہا امیر صاحب ایک چانس, ایک اینٹی بائیوٹک اور دیتے, کیا اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاتے, مسجد میں لے جاتے, مسجد کے ماحول میں رہتے. جی یقین کامل تھا صحابہ کو, ایسا آدمی جو میدان میں ہماری تلواروں کی چمک دیکھ کر کے ڈر نہیں رہا, کلمہ پڑھنے کو تیار, ایک چانس ہو, چلو مسجد میں لے جاؤ. چنانچہ مسجد لے آئے. جب مسجد میں لے آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا ایمرجنسی کیس, فوراً کسی کو بات کرنے نہیں دی. اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دی. جیسے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے نا, ایک دم سے سرجری شروع کر دیتا, آپریشن شروع ہو گیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تنظیمی مزاج ہے, جو جہاں مل جائے وہیں باتیں کرو. وہ گھر میں بیٹھا ہے گھر میں بات کرو, کھیت میں بات کرو, اور گھر میں بیٹھا ہے گھر میں بات کرو. بات آپ کو اتنا معلوم ہے کہ کوئی آدمی کسی جراثیم کے ماحول میں بیمار پڑا تو وہی رکھے جتنا چاہے گلوکوز چڑھاؤ, جتنی چاہے اینٹی بائیوٹک دے دو, سب بیکار ہے, سب ناکارہ ہے. اسے ہر قیمت پر اس ماحول سے جہاں پر سارے جراثیم پھیلے ہوئے, بیکٹیریا پھیلے ہوئے, اسے وہاں سے اٹھا کے لانا پڑے گا. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں, سارے لوگ کہہ دیتے ہیں, نہیں آپ کو یہاں کے بھرتی ہونا پڑے گا, ہماری دیوی دوائی کھانی پڑے گی.
اور ٹائم ٹو ٹائم ڈوز لینا پڑے گا. اور کسی سے نہیں مل سکتے, مجھ سے ملیں گے, میرے نرس سے ملیں گے, کوئی اور آپ سے مسافہ بھی نہیں کر سکتا. اور ملاقات کا بھی ٹائمنگ ہے, اور موبائل پہ تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, بزنس آپ کر نہیں سکتے. جب ہم بولیں گے اٹھنا ہے اٹھنا ہے, لیٹنا ہے لیٹنا ہے, کھانا ہے کھانا ہے, پینا پینا ہے, اور آپ پانی پہ آتے وضو بھی نہیں کر سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ. علاج ہے. جب جسمانی صحت کے لیے ہم ساری شریعت کو توڑنے کو تیار ہیں, تو آپ بتائیے روحانی علاج کے لیے آپ اپنی ساری جسمانی اور راحتوں کو قربان کر کے مسجد میں آ کے پڑھیے. باڈی کی فٹنس سے زیادہ ضروری ہے اسپرچوئل فٹنس, روح کی صحت اس سے زیادہ ضروری ہے. ہمیں تو جسم کی بڑی فکر ہے, اور اس کے لیے دنیا بھر کے ڈاکٹر الٹے سلٹے جو چاہے وعدے کر دیں ہم سب ماننے کو تیار, جتنی چاہے دوائیوں کی پوٹلیاں اور گٹڑیاں باندھ باندھ کے دیتے, کھانے کو تیار, چیک اپ پہ چیک اپ کرنے کو تیار, لاکھوں روپے اڑانے کو تیار. اور اللہ کے نبی فرمانے پر کش کر کے خوشامد کر کے مسجد جاؤ, ساری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں. ہمیں یقین ہی نہیں, ملاقات تو وہی کرو, بار بار کر کے نکل جاؤ, ملاقاتیں بائی پاس ملاقاتیں کرو, کچھ نہیں ہوتا. ہمارے سارے گشت جو بیکار جا رہے ہیں, ایک تو گشت نہ کرنے کی وجہ سے, اور دوسرا نیجے نبو سے ہٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے. ہماری ملاقاتیں کیوں بے سود ہے؟ ایک تو ملاقات نہیں ہے, اور اگر ملاقات ہے تو وہ ہمارے مزاج والے کیا ضروری. ابھی تک کام کرنے والوں میں اشکال ہے, اللہ معاف فرمائے, کہنے کو کہتے ہیں ہم اطاعت والے, لیکن ابھی تک کہتے ہیں مسجد میں لانا ضروری ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے بولو کہ آپ کے ہسپتال میں آ کے بھرتی ہونا ضروری ہے, پوچھو سے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ چلیے بھائی سلام دعا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے ساتھ جنگ مارنے کے لیے اور مغزنی کرنے کے لیے, آپ سے سلام دعا کر ہمارے پاس ٹائم نہیں, آپ جائیے نہیں. معمولی درجے کا ایک سائیکل وہ پنچر ہو جائے تو اس کے لیے گیریج ہے, وہیں آ کر کے اس پنچر کو صحیح کرنا پڑے گا. اور یہاں مسلمان کی پوری زندگی دین شریعت کے اعتبار سے پنچر ہوئی پڑی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسجد میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اتنی بڑی جہالت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ شریعت کو کامل نہیں سمجھتے, ناقص سمجھتے, اور آپ شریعت کو یہ سمجھتے ہو کہ شریعت کے اندر علاج نہیں ہے سنت. اب تو زمانہ بدل گیا, اب زمانہ بدل گیا. نہیں, زمانہ بدلا ہو, انسان بدلے ہو, حالات بدلے ہو, لیکن یہ شریعت اور اس شریعت کو زندہ کرنے اور زندگیوں میں لانے کی جو دعوت کی مبارک محنت, وہ قیامت تک ایک ہی ہے, ایک ہی ایکٹیویٹی, اس کے علاوہ کچھ. ایک انفرادی دعوت, نمبر 2 ایک اٹھا کر کے مسجد کے ماحول میں